پیارے دوستو، زمین پر کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کا جسم سانپ کے جسم کی طرح مضبوط ہو۔ چنانچہ جب سانپ کسی سوراخ میں یا بل میں اپنا سینہ داخل کر دے تو طاقتور سے طاقتور انسان بھی اس کو سوراخ سے نہیں نکال سکتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن باہر نہیں نکلتا۔ حالانکہ نہ تو سانپ کے ناخن ہوتے ہیں اور نہ ہی پاؤں جن سے یہ مدد حاصل کر سکے۔ سانپ کی کمر کی یہ قوت اس کی پسلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سانپ کی 30 پسلیاں ہوتی ہیں، چنانچہ جب سانپ چلتا ہے تو اس کے جوڑ ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی مرضی کے بغیر الگ نہیں ہو سکتے، چاہے کتنا ہی کوئی زور کیوں نہ لگا لے۔ سانپ طبعاً اور اصلاً آبی جانور ہے، لیکن خشکی میں پیدا ہونے والا سانپ بھی پانی میں رہ سکتا ہے، اور اسی طرح پانی میں پیدا ہونے والا سانپ خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ امام جاحظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زہر کے اعتبار سے سانپ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے سانپ ثعبان، افعی اور ہندی ہیں، جن کے کاٹنے پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی اور کوئی بھی دوا فائدہ نہیں دیتی۔ دوسری قسم ان سانپوں کی ہے جس کے کاٹنے پر دوائی وغیرہ سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور ان 2 اقسام کے علاوہ جتنے بھی سانپ ہیں ان کا ڈسا ہوا انسان صرف دہشت سے مرتا ہے، جیسا کہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے، کیونکہ دہشت کی وجہ سے انسانی بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زہر آسانی کے ساتھ جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اگر شخص دہشت نہ کھائے بلکہ اپنے آپ کو نارمل رکھے تو وہ شخص بچ سکتا ہے۔ اور سانپوں کی اقسام کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بعض سانپ چت کبرے ہوتے ہیں، ان کے بدن پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں، اور اس قسم کا سانپ چتکوریا سانپوں میں سب سے زیادہ خبیث ہوتا ہے۔ اور سانپوں کی ایک قسم کا نام عربد ہے۔ اس قسم کے سانپ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے سانپوں کو کھا جاتے ہیں، اور بعض سانپوں کے سر پر تاج بنا ہوتا ہے۔ اس قسم کا سانپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ جس جگہ سے گزرتا ہے اس کو جلا دیتا ہے، اور اس کی بل کے آس پاس کسی قسم کی ہریالی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پرندہ اس کی بل کے آس پاس سے گزرتا ہے تو وہیں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیز اگر کوئی حیوان اس قسم کے سانپ کے بل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شکاری اس قسم کے سانپ پر تیر سے حملہ کرتا ہے تو یہ سانپ وہیں سے سوار کو اور اس کی سواری کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ تاثیر اس سانپ کی فنکار اور آواز میں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک گھوڑ سوار نے اس قسم کے سانپ کو نیزے سے مارا تو گھوڑا اور سوار دونوں ہلاک ہو گئے۔ یہ سانپ ترکستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور سانپوں کی ایک قسم ابتر یعنی کہ دم کٹا ہے۔ اور سانپوں کے ان دونوں اقسام کے متعلق یعنی کہ دم کٹا ہوا اور جس کے سر پر تاج بنا ہوا ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قسم کے سانپوں کو قتل کر دو، کیونکہ ان کے دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے اور حملہ کا حمل گر جاتا ہے۔ بحوالہ امام بخاری اور امام مسلم۔ اور سانپوں کی ایک قسم کا نام ناظرہ ہے۔ جب انسان اس کی آواز سنتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور سانپ کو جنت سے نکالے جانے سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آئے جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی طرح بہت اچھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت مل جاتے ہوئے
ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ خیر، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔